نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر دعاؤں کے ساتھ یہود و نصارہ نے برباد ہونا ہوتا تو پھر اسلام میں جہاد کی کبھی بات نہ کی جاتی۔ اے میرے فلسطینی بھائیوں، میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف، لیکن میری آواز بے معنی ہے۔ ایک دستے ہتھکارا کے بغیر ہاتھ اٹھانے کی مجھ کو توفیق نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں۔ اے میری دلہن آزادی افکار و شعور، تیرے ہونٹوں پہ بھالے سے لگاتا سرخی، نوک نیزہ سے اٹھاتا تیرا گھونگھٹ، لیکن میرے افعال میں اقوال کی تصدیق نہیں۔ میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک دن آئے گا حالات بدل جائیں گے، ظلم کے بت میرے ہاتھوں پگھل جائیں گے۔ اے میرے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں، صبر کرو اور انتظار کرو کہ جب مسلم حکمرانوں کے اوپر اللہ کا قہر نازل ہو اور ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی تھی اور انہوں نے اپنے فلسطینی اور کشمیری اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں برسر بیکار مسلمانوں کے لیے کیا کیا تھا۔ صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگوں، صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگوں، تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور تم ہو زندہ روایات کے امین، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ ہزاروں میل دور ہم فلسطینیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ریاست صرف جہاد کا اعلان کر سکتی ہے، اور ہماری ریاست کے جو حکمران ہیں انکلوڈنگ پاکستان، تمام مسلم امہ کے حکمران جو ہیں، ان کا کردار صرف لپ سروس کی حد تک ہے اور نشستن برخاستن ہو رہا ہے۔ ادھر چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، مائیں ان کی بچوں کی، ہماری بہنیں بھائی بزرگ کٹ مر رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر بیٹھے اور زوم پر بیٹھے کانفرنس کر رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب نازل پھر کیوں نہ ہو، نہ وہ کرونا کی صورت میں ہو یا ان گندے حکمرانوں کی صورت میں ہو، کہ مسلم امہ 50 سے زیادہ ممالک کی حامل، 1.5 ارب سے زیادہ آبادی کے لوگ، لیکن مٹھی بھر یہودیوں نے ان کا جینا محال کر رکھا ہے۔ اگر ہسپانیہ میں اسپین بن سکتا ہے تو پھر برطانیہ، اسرائیل، امریکہ، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو دوستو، میں صرف اتنا ہی کہوں گا، شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، اس کی آگ بڑی ہے بجھی تو نہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ امت مسلمہ کی جو عوام ہے، امت مسلمہ کے حکمران کی بات نہیں کر رہا، پوری امت کے دل ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کیا کرتی ہے۔ اور جب چند سال پہلے مسلم امہ کی مشترکہ فوج بنائی گئی، میں نے خود کالم لکھا تھا، اس کا نام رکھا تھا مصطفی فوج کا قیام۔
لیکن آج ہمارے ہی جرنیل رئیس شریف کی قیادت میں فوج تو موجود ہے اور ان سے چند سو کلومیٹر دور یہودی ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں فلسطینی بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں، اور وہ جو فوج ہے وہ انتظار کر رہی ہے، نہ جانے کس چیز کا انتظار ہے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔